فطرت نے آپ کو دو چیزوں کے ساتھ وابستہ کیا، اور وہ دو چیزیں جب تک ہم ان کو سمجھیں گے نہیں، جب تک ہم ان کا ادراک اور علم حاصل نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارے ایمان کی تکمیل کے مراحل مکمل نہیں ہو سکتے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ ہستی ہیں جن کے ساتھ ان دو چیزوں کو جوڑ دیا گیا اور پوری کائنات کو ان دو چیزوں کے ساتھ جڑنے کا حکم دیا۔ جب تک اس کائنات کا وجود ہے، اس وقت تک یہ دو چیزیں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چلتی رہیں گی، اور جو ہی کوئی انسان ان دو چیزوں کو فراموش کرے گا، اپنی حیثیت، اپنا مرتبہ اور مقام کائنات کے اندر کھو بیٹھے گا۔ سب سے پہلی چیز قرآن مجید نے جس کا تذکرہ کیا وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور دوسری چیز آپ کے ساتھ محبت اور اتباع کا تعلق رکھنا۔ جب تک یہ چیز کسی امتی کے اندر موجود رہے گی، کائنات میں اس کا مرتبہ اور مقام رہے گا، اور اگر وہ اس ایمانیات کے دائرہ کار سے نکلتا ہے تو اس کے اندر سے محبت بھی ختم ہو جاتی ہے، اتباع بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید ان چیزوں کو اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ پوری کائنات اور کائنات میں موجود تمام چیزیں اگر اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتی ہیں، اب دیکھیں ساری کائنات اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتی ہے۔ اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں اگر تم میرے سے تعلق قائم کرتے ہو تو اس کے لیے ضروری یہ ہے فاتبعونی، میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی کے پیچھے چلو۔ اب جب کوئی آدمی کسی امام کے پیچھے نیت باندھ لے، اللہ اکبر کہہ لے، پھر کوئی کہے کہ میں اپنی مرضی سے رکوع کر لوں، سجدہ کر لوں، امام سجدے میں ہے میں رکوع میں ہوں، امام تشہد میں ہے میں قیام میں ہوں، امام ابھی جلسے میں ہے میں قعدے میں ہوں، تو امام کی اتباع ختم ہوگی تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز کیا ٹوٹے گی، آپ کو پھر دوبارہ سے وضو بھی کرنا پڑے گا۔ کیوں کہ آپ نے امام کی اتباع کو چھوڑ دیا۔ جب ہم اور آپ نے یہ نیت باندھی اور ہم نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام، راہبر اور رہنما تسلیم کر لیا، ہم نے نیت باندھ لی، اب نیت باندھنے کے بعد پھر کوئی آدمی کہے کہ میں اپنی مرضی کے مطابق گھر کو چلا لوں،
میں اپنی مرضی کے مطابق اپنی دکان کو چلا لوں، میں اپنی مرضی کے مطابق اپنے بازار کو چلا لوں، میں اپنی مرضی کے مطابق اپنی غمی شادی کو کر لوں۔ فرمایا تمہارے درمیان سے نیت ٹوٹ جائے گی، نیت ٹوٹنے کی دیر ہے، تمہاری نیت جب ٹوٹے گی نماز بھی ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ فاتبعونی، اتباع ضروری ہے، اور اگر اتباع ختم ہو گئی اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم نے اپنی اس نماز جو ہم نے نیت کی تھی اس کو ہم نے ختم کر دیا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساری کائنات کے امام ہیں، اور صرف امام الائمہ، امام الانبیاء ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہاں تک حکم دیا، یہاں تک آپ کو حکم دیا کہ جتنے دنیا کے اندر 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء ہیں ان کو بھی حکم دیا اور حکم کیا دیا کہ سارے انبیاء کو پیچھے کھڑا کیا۔ سارے انبیاء کو آپ کے پیچھے کھڑا کیا اور آپ کو امام بنایا۔ جب سارے نبی پیچھے کھڑے ہیں، آپ امام ہیں، آپ کو امام الانبیاء کے لقب سے ملقب فرمایا اور عملاً سارے انبیاء کو پیچھے کھڑا کیا۔ جب انبیاء پیچھے کھڑے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، جب 1,24,000 انبیاء اور رسل پیچھے کھڑے ہیں تو ایک آدمی، ایک امتی یہ کہے میں نے اپنی نیت کو توڑ دیا، میں نے اپنی مرضی کے مطابق اس عمل کو کرنا ہے، جب اپنی مرضی کے مطابق کرے گا تو اس نے نیت کو توڑ دیا۔ حضرت ابوبکر نے نیت باندھی، ایسی نیت باندھی، ایسی نیت باندھی، ایک مرتبہ آپ کا بیٹا کہتا ہے آپ بار بار جنگ میں میری تلوار کی زرد میں آئے، میں نے آپ کو دیکھا اور میرے قلب کے اندر باپ کی محبت امڈ آئی، میں نے کہا یہ میرے والد ہیں، ابو بکر ہیں، میں ان کو اوپر کیسے تلوار چلاؤں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بیٹا خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کی زد میں ایک دفعہ بھی آتا تو ابو بکر اپنی تلوار کو اس لیے نہ روک لیتا کہ اس کا بیٹا ہے، بلکہ ذہن میں یہ تھا کہ یہ محمد الرسول اللہ کا دشمن آ گیا۔ ہم نے نیت باندھی، حضرت ابو بکر نے نیت باندھی، وہ نیت اتنی مضبوط اور مستحکم باندھی، بیٹا نہیں درمیان میں حائل ہوا، کسی کا ماموں درمیان میں حائل نہیں ہوا، کسی کا بچہ درمیان میں حائل نہیں ہوا، کسی کی محبت درمیان میں حائل نہیں ہوئی، پھر ایسی نیت باندھی فزت برب الکعبہ، لوگ کہتے ہیں ہم نے ان کو مار دیا، اس صحابی کو ہم نے ختم کر دیا، اور یہ قسم اٹھا کر کہتا ہے میں رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا، وہ اس جستجو میں چل پڑا۔ ہم قتل کرنے والے کو ناکام سمجھتے ہیں، یہ جاتے ہوئے اس نے کیا کلمہ کہا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کون سی کامیابی ہے؟ وہ کافر جاتے ہوئے ایک کافر کو کلمہ پڑھا کے چلے گئے کہ انہوں نے اس کے ذہن میں سوال کھڑا کر دیا، ہم دنیا والوں کو مارتے ہیں، دنیا والے ناکام ہوتے ہیں، اور یہ کہتا ہے میں جا رہا ہوں، اپنی زندگی کو ختم کر رہا ہے، زندگی ہم نے اس کے چھین لی، اور یہ کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کون سی کامیابی؟ یہ وہ مقتدی تھے، یہ وہ مقتدی تھے جنہوں نے نیت باندھی، امام کے پیچھے نیت باندھی، پھر اپنی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں کیا، پھر اپنی مرضی کے مطابق کسی عمل کو آگے نہیں کیا۔ ایک صحابی رسول غیر مسلموں کے ملک میں جاتے ہیں، نوالا نیچے گرتا ہے، نوالا اٹھا کر کھانے لگتے ہیں،
پاس کھڑا ہوا ان کا ایک غلام ان کو کونی کے ساتھ یوں اشارہ کرتا ہے، کہتا ہے قیصر و کسریٰ کے سارے سفراء یہاں پر ہیں، معززین علاقہ یہاں پر ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ گری ہوئی چیز کو اٹھاتے ہیں۔ تو صحابی نے کہا ترکت ہؤلاء الحمقاء، میں اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتی ہوں، وہ عاشق ہوں کہ جسوں نے نیت باندھی ہے ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دوں۔ ان کے دل و دماغ میں یہ بات تھی، گری ہوئی چیز کو اٹھایا، اس کو صاف کیا، صاف کر کر اس کو کھا لیا، اور ساری اقوام عالم کو یہ تعلیم دی کہ اب تمہارا نظام نہیں چلے گا، اب تمہارا دستور نہیں چلے گا، زندگی کے اصول محمد الرسول اللہ کے چلیں گے، تم لوگ ہو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہو، ہم نے اپنا ایک رہبر بنایا ہے، ایک رہنما بنایا ہے، ایک لیڈر بنایا ہے، ہم نے اس کے پیچھے نیت باندھی ہے۔ اب نیت صرف اس کی نہیں باندھی، نیت ساری زندگی کی باندھی ہے۔ اس لیے ایک آدمی جب قبر میں جائے گا، جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر میں رکھنے کے ساتھ ہی اس کے سامنے جہاں مختلف سوالات ہوتے ہیں وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس کے سامنے آتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے ان کو پہچانتے ہو، ان کو پہچانتے ہو؟ جس نے ساری زندگی اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لی پیچھے ایمان کے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی سنتوں کو زندہ کرنے والا تھا، آپ کے اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے والا تھا۔ بازار میں ہے تب سوچتا ہے میرے حبیب کا طریقہ کیا ہے، عدالت میں ہے سوچتا ہے حضور نے کیسے عدالت کی، بازار میں جاتا ہے مدینہ کے تاجر اس کے سامنے آ جاتے ہیں، اور پھر وہ یہ سوچتا ہے میں نے ساری زندگی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کی ہے، اور آج جب اس کے سامنے یہ رکھا جاتا ہے، سامنے چہرہ انور آتا ہے، تو وہ فوراً کہتا ہے ہاں ہاں میں تو پہچانتا ہوں، نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تو ہمارے امام ہیں، یہی تو ہمارے مقتدا ہیں، یہی تو ہمارے پیشوا ہیں، انہی کے پیچھے تو ہم نے نیت باندھی ہے، انہی کو تو ہم نے اپنا امام رہبر اور رہنما تسلیم کیا ہے، ساری زندگی کے اصول ہم نے ان کی زندگی کے مطابق گزارے ہیں، ان کے اسوے کو سامنے رکھ کر ہم نے کردار ادا کیا ہے۔ آج ہر آدمی دیکھ لے، جب قبر میں رکھا جائے گا چہرہ انور سامنے آئے گا، جس نے ساری زندگی حضور کی اتباع کی ہوگی وہ تو چہرہ انور کو دیکھتے ہی پہچان لے گا، نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تو ہمارے رہبر ہیں، یہی تو ہمارے رہنما ہیں۔ اور جس آدمی نے آج دنیا کے کسی امام کو اپنا امام بنا لیا، دنیا کے کسی لیڈر کو اپنا رہبر بنا لیا، محمد الرسول اللہ کی نیت توڑ دی، وہ قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ قبر میں کیا کہے گا؟ قبر میں کس کو پیش کیا جائے گا؟ کس کا قبلہ کدھر ہے؟ کس کا امام کون ہے؟ اس لیے ہر آدمی یہ دیکھ لے، ہر عمل کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ میرے امام نے اس کام کو کس انداز میں کیا، میرے رہبر اور رہنما نے اس کام کے بارے میں کیا رہنمائی فرمائی۔ اگر رہنمائی کا علم نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرے لیڈر نے، میرے رہنما نے، میرے پیغمبر نے جس پر میں نے ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد میں نے اپنے اس ایمان والی نیت کو میں نے توڑ دیا، جب نیت کو توڑ دیا پھر فرمایا فاتبعونی، یہ جو عمل ہے یہ تمہارا ختم ہو۔ اتباع کے بغیر کوئی انسان یہ کہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، فرمایا ناممکن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تورات کے ورق پڑھ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں تورات کے اوراق ہیں، اور وہ تورات کے اوراق کو دیکھ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، باقی صحابہ بیٹھے ہیں، حضرت عمر تورات کے اوراق کو دیکھ رہے ہیں، الٹ پلٹ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو گیا، فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر
مزاج شناس نبوت چہرے انور کو دیکھتے ہی غصے کے آثار کو بھانپ لیتے ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ غصہ کیوں ہو رہے ہیں، اور فوراً حضرت عمر کو متوجہ فرمایا، کیا دیکھتے نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے آثار؟ اور اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اوراق کو ایک طرف رکھ دیا کہ ہمارے امام ہیں، امام کے چہرے کی تغیرات کو دیکھ کر صدیق اکبر سمجھ جاتے ہیں منشا نبوت کیا ہے۔ آج ہم پورا قرآن پڑھ کے نکل جاتے ہیں، ہمیں حضور کی سیرت کی سمجھ ہی نہیں آتی، پورا ربیع الاول گزر جاتا ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں سمجھ نہیں آتی حضور چاہتے کیا ہیں، حضور نے ہمیں کیا سمجھایا ہے۔ ہم نے امام کے پیچھے نیت باندھی ہے، ہم نے اپنا رہبر اور رہنما تو تسلیم کر لیا لیکن بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے جب ہم نیت کرتے ہیں پیچھے اس امام صاحب کے یہ عام سا امام ہے جو صرف نبوت کے مسلح پر کھڑا ہے، اس کے پیچھے اگر کوئی آدمی اپنی مرضی کے مطابق قیام قعود اور رکوع کرتا ہے اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ جب امام الانبیاء کے پیچھے ہم نے نیت باندھ لی، ایمان کی نیت، اعمال کی نیت، ساری زندگی کی نیت ہم نے باندھ لی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ہم نے ساری زندگی آپ کے پیچھے نیت باندھی ہے، اور نیت باندھنے کے بعد پھر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنی خواہش کی زندگی گزاریں، اپنے مطلب کی زندگی گزاریں، جو دل میں آئے وہ کر گزریں، جو خواہش ذہن میں آئے اس کو کر گزریں۔ ایک ہی بیٹا ہے، اگر ہم نے اس وقت اپنی ساری خواہشات کی تکمیل نہ کی، خیر ہے تھوڑی سی دیر امام کی نیت توڑ لیتے ہیں، خیر ہے کوئی بات نہیں، اس وقت ہم یہ گناہ کبیرہ کر لیتے ہیں، امام کی نیت ٹوٹ گئی، خیر ہے ہم یہ کام کر لیتے ہیں، خیر کرتے ہم نے سارا کام بگاڑ دیا، دین کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا۔ ہر آدمی اگر ہر امتی یہ خیر کرتا رہے گا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یاد رکھتے ہیں، ہر لمحہ ہر گھڑی، عرشوں پر بھی جا کر امت کو نہیں بھولے، عرش پر پہنچ گئے امت کو نہیں بھولے، امتی امتی، اور قیامت کے دن جہاں 1,24,000 انبیاء کی زبان پر ربی نفسی ہر آدمی کہے گا اللہ آج میں بچ جاؤں، اللہ آج میں بچ جاؤں، اس وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر امتی امتی ہوگا۔ آج میرا اور آپ کا اس نبی کے ساتھ کتنا تعلق ہے جس کے پیچھے ہم نے نیت باندھی ہے، جس کے اوپر ہم نے ایمان لایا ہے، جس کے ساتھ ہم نے تعلق کا وعدہ نبھایا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم ساری زندگی آپ کی بات مانیں گے۔ اور آج مسلمان اس قدر ذہنی اعتبار سے پست ہو گیا، ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی گزارتا ہے، نیت امام کی باندھ لی، اور پھر جب قبر میں رکھا جائے گا، جب قبر میں ہمیں رکھا جائے گا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پیش کیا جائے گا، اور وہاں جب ہم آئیں گے اور ایک امتی کا تعلق صرف فرضی تعلق ہوگا، رسمی تعلق ہوگا، وہ دیکھنے کے ساتھ ہی حضور کے چہرے کی پہچان ختم ہو جائے گی، وہ پہچان نہیں سکے گا اپنے رہبر کو، اپنے امام کو، اپنے مقتدا کو، اپنے پیشوا کو پہچان نہیں سکے گا۔ پہچان تب ہوگی جب ہم ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق زندگی گزاریں گے، آپ کے اسوہ کو پورا کریں گے، اور اگر اسوہ سے ہٹ کر ہم کردار ادا کریں گے تو پھر دنیا بھی ہماری خراب ہو جائے گی اور آخرت تو ہماری پھر ہمارا ساتھ نہیں ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے تاکہ ہماری دنیا بھی سرخرو ہو جائے اور اس بنیاد پر ہماری آخرت بھی عظیم ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا